قوم کے لیے تھے، بعض اوقات وسیع پیمانے پہ تھے. وہ کون کون سے ہیں؟ اگر سوال ہے اولو العزم انبیاء کے نام بتائیے تو آپ یہی لکھ دیجیے گا. حضرت ابراہیم سب سے، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے، اس کے بعد حضرت ابراہیم ترتیب سے. ممکن ہے اس ترتیب میں فرق یہ آ جائے، سوال ذہن میں چار گزینے سوالات میں ممکن ہے یہ سوال آئے ترتیب کے ساتھ. اولو العزم نبی ترتیب کے ساتھ کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرض کرے ترتیب سے اس طرح لکھتے ہیں. نمبر 1 میں نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اسی پہ ٹک کرنا ہے. باقی جو بے میں، جیم میں، دال میں اگر آئے، پہلے مثلا حضرت ابراہیم کو بیان کرتے ہیں، پھر حضرت نوح کو بیان کرتے ہیں، پھر یا حضرت موسیٰ کو پہلے بیان کر کے پھر حضرت ابراہیم کو بیان کریں تو بہر ترتیب کے ساتھ بھی. اچھا، قرآن ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ہم نے ان سب سے ایک سخت قسم اور محکم قسم کا، مضبوط قسم کا پیمان اور عہد لیا. فَاصْبِرْ، صبر کیجئے، كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. یہ بات کرے کہ خود قرآن میں اولو العزم کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف سے بنایا گیا ہو. اچھا، یہ مسئلہ تھا یہاں تک، بس اولو العزم کے بارے میں. اب رہا مسئلہ یہاں سے ایک اور ہے کہ آیا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم انبیاء ہیں اور رسولوں میں سے آخری رسول ہیں، اور ان کی شریعت جو ہے وہ تمام دنیا والوں کے لیے، جہاں جب تک یہ کائنات باقی ہے، یہ دنیا باقی ہے، جب تک دار تکلیف باقی ہے، اس وقت تک یہ ان کی شریعت ہے پیغمبر اکرم کی. یعنی کیا مقصد اس کا؟ کہتے ہیں مقصد اس کا یہ ہے، اگر یہی سوال آئے تو پھر اس یعنی کے ذریعے سے آپ نے سوال، یعنی معارف اور احکام اور تعلیمات اسلامی اس حد تک ہیں کہ تمام رہتی دنیا میں جو انسان ہے ان کی مادی اور معنوی جو ضروریات ہیں ان کے لیے پاسخگو ہیں، وہ جواب دہ ہیں. یعنی تمام کو اس ضروریات مادی اور معنوی انسان کو جواب دے سکتی ہیں، پورا کر سکتی ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود کوئی ایک جدید آئین کا اعلان کر دے تو کہتے ہیں یہ بے اساس ہے، بے بنیاد چیز ہوگی اور باطل ہے. ہر وہ شخص جو اس طرح کا ادعا کرتا ہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں جدید کتاب لے آیا ہوں، میں جدید دین لے آیا ہوں، نیا آئین لے کر آیا ہوں، یقیناً وہ شخص کافر ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح پاکستان میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا چونکہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں تھے. اچھا، ویسے ختم نبوت جو ہے قرآن کریم کی روشنی میں جس طرح موضوعات میں سے گزر چکا، ایک آیت بیان کریں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. دیکھیں یہاں اس کتاب میں خاتم النبیین لکھا ہوا ہے. آپ قرآن کریم کو دیکھیے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. انشاءاللہ اس کو تصحیح کیجیے گا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کو، انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ تمام چیزوں سے آگاہ اور واقف، باخبر، مطلع ہے. ایک اور مطلب بیان کر رہے ہیں کہ ادیان آسمانی یعنی اہل کتاب کے ساتھ ہمارا طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے. ہم ان کے ساتھ اگر زندگی گزاریں تو کس طرح، کیا جہاں کوئی یہودی یا عیسائی ملے ہم اس کو مار ڈالیں یا نہیں؟ ہمیں ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے اور حق فرض کریں تو اس کی زمین ہے، اس کو غصب کر لیا کسی مسلمان نے، تو ہم صرف اس وجہ سے کہ وہ اہل کتاب ہے اور وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، ہم اس مسلمان جس نے چھینی ہے
کہتے بہت اچھا کیا ہے تو نے کہ اسے چھین لی، اور پھر اس کو دوبارہ ڈانٹے ہیں کہ یہ خواہ تو مسلمان پہ تہمت لگا رہا ہے. نہیں، انصاف کریں. اگر واقعا زمین اس یہودی کی ہے، عیسائی کی ہے، تو اس مسلمان سے زمین چھین کر اس کو دے دیں جس نے غصب کیا ہے. اور اسی طرح خواہ کسی یہودی کو، مسلمان کو، یہودی کو یا عیسائی کو قتل کر دیا ہے، کسی مسلمان نے جاتے ہوئے ویسے ہی، تو ہمیں عدالت سے کام لینا چاہیے، خواہ مسلمان کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے. وہ بحث کفار حربی ایک جدا مسئلہ ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دار اسلام میں رہنے والے ہوں، ممکن ہے باہر بھی رہنے والے ہوں. دیکھیے یہ 13 نمبر میں ہم زیستی با پیروان ادیان آسمانی میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے باوجود اس کے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اسلام جو ہے وہ تنہا ترین آئین رسمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو اس زمانے میں ہم جانتے ہیں، یعنی اس دین کے علاوہ کسی اور دین پر عمل نہیں کر سکتے. لیکن باوجود اس کے ہم کہتے ہیں کہ ہم ادیان آسمانی کے پیروکاروں کے ساتھ جو ہماری میل جول ہونی چاہیے وہ بھی مسالمت آمیز ہونی چاہیے، چاہے وہ اسلامی ملکوں میں زندگی کر رہے ہوں یا دوسرے ملکوں میں. لیکن وہ افراد جو اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ کرنے کے درپے ہیں، فرصت طلب ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے وہ حملہ کر کے پیکر اسلام کو، مسلمین کو تباہ و نابود کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو میل جول ہونا چاہیے وہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح دشمنوں کے ساتھ میل جول کرتے ہیں. وَإِلَّا نہیں، جس طرح قرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لیکن اللہ نے تمہیں روکا نہیں ایسے لوگوں سے. کیا روکا نہیں؟ وہ بعد میں ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، یہ اس کے لیے مفعول ہے. اللہ نے روکا نہیں ہے ان لوگوں سے جو تمہیں قتل نہیں کرتے، دین میں مقاتلہ نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے. ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں اپنے ملکوں سے باہر بھی نہیں نکالتے. کیا نہیں روکا نہیں اللہ نے کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ آپ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آئیں، عدل و انصاف کریں. ان اللہ یحب المقسطین، بتحقیق اللہ عدالت کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کو دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے اللہ. دیکھیے یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، اس کو دیکھیے گا. یہاں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم معتقد ہیں کہ منطقی اور عقلی جو مباحث ہیں وہ حقیقت اسلام کو، تعلیمات اسلام کو صحیح نمونے سے پورے جہان پر ہم اس منطق صحیح کے ساتھ تبیین کر سکتے ہیں، آشکار کر سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اور چونکہ جاذبہ اسلام میں اتنی کشش ہے، اسلام میں اتنا جاذبہ ہے کہ وہ تمام تر دنیا تک اگر اس کو صحیح تبیین کیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں دوسرے. جاذبہ اسلام کو اس قدر ہم کبھی جانتے ہیں کہ اگر ٹھیک سے، صحیح سے اور بخوبی تبیین ہو جائے، واضح ہو جائے، آشکار ہو جائے تو بہت سارے افراد جوک در جوک اسلام کی طرف بڑھتے رہیں گے، آتے جائیں گے. اور خصوصاً آج کی دنیا جو اسلام کے پیغام سننے کے لیے ترس رہی ہے اور ان کے لیے ایک بڑے ابزار ہیں، آلات ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کے پیغام کے سننے کے خواہان ہیں. کہتے اسی دلیل سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو جبر اور اکراہ کے ذریعے سے، فشار کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے دوسروں تک تحمیل کریں کہ مسلمان ہو جاؤ والا سب کو مار دوں گا یا سب یہاں سے چلے جاؤ، اتنا جبر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور لا اکراہ فی الدین کا بھی یہی مقصد ہے کہ اصل پذیرش دین میں کسی کو مجبور نہ کرو. ٹھیک ہے، اب جب آ گیا اسلام کے اندر تو ظاہر ہے جو اسلام کے قوانین ہے اس کی پابندی اسے کرنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہدایت اور ضلالت اور گمراہی کا راستہ واضح ہو چکا ہے.
اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم مسلمانوں کا جو عمل کرنے کا طریقہ ہے دستورات اسلامی پر، وہ صحیح طریقے سے اگر مسلمان اسلام کے جامع قوانین پر عمل کریں تو یقیناً یہ اسلام کے انٹروڈکشن کے لیے ایک جدید طریقہ بن جائے گا، نیا ایک راستہ بن جائے گا۔ بس نتیجتاً اجبار کی، اکراہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم بحث ہے جو عصمت انبیاء کے بارے میں ہے کہ آیا انبیاء تمام عمر میں معصوم ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیے گا اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء تمام عمر میں خطا، اشتباہ، گناہ سے معصوم ہیں، پاک ہیں، اور تأیید الہی انہیں حاصل ہے اور مصون اور محفوظ ہیں۔ کہتے ہیں وہ خطا چاہے قبل از نبوت اور بعد از نبوت، نظریات اس میں بہت سارے ہیں، انشاءاللہ کسی اور مقام پر ہم نظریات بیان کر دیں گے کہ مسلمان جو قائل ہیں اسلام کے اور انبیاء کو مانتے ہیں ان میں سے کون کون سے گروہ نبی کے کس حد تک معصوم ہونے کو مانتے ہیں اور کون سا گروہ اول عمر سے لے کر آخر عمر تک معصوم مانتا ہے۔ وہ شیعہ اثنا عشری ہیں جو انبیاء علیہم السلام کو اول عمر سے لے کر آخر عمر تک خطا سے، اشتباہ سے، گناہ سے اور ابلاغ وحی میں، جس طرح میں نے وہ بیان کیا کہ عصمت کے جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں تمام کے تمام۔ کہتے ہیں کہ کیوں انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے اول عمر سے؟ کہتے ہیں دیکھیے گا کہ اگر انبیاء مرتکب گناہ ہو جائیں یا مرتکب خطا آ جائیں تو دیکھیے مقام نبوت پہ اعتماد جو ہے وہ سلب ہو جائے گا اس شخص پر جو نبی ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ یقیناً لوگ اس کی اہمیت کے قائل نہیں ہوں گے، اسے ویلیو نہیں دیں گے، اعتماد نہیں کریں گے، بھروسہ نہیں کریں گے، اس کی بات کو صحیح سے نہیں مانیں گے، اور لوگ لوگ دوسرے اس کے ذریعے سے اس شخص کو اللہ کے اور اپنے درمیان میں واسطہ بھی نہیں قرار دیں گے۔ نتیجتاً تمام اس اعمال میں اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب رسول اور نبی سے اعتماد سلب کیا جائے تو نتیجہ یہ بنے گا کہ ہدف بعثت لغو لازم آ جائے گا۔ کہتے ہیں ہم اسی دلیل سے، اب سوال ہے نا، سوال کیا؟ سوال مقدر کا جواب ہے یہ ما بہمین دلیل معتقدین اگر در برخی ظواہر آیات قرآن گناہی بعضیت پیغمبران نسبت داد شدہ از قبیل ترک اولاس۔ یہاں سے ایک سوال ہے کہ بھئی جب آپ معصوم مانتے ہیں انبیاء کو، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن کریم میں انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت دی گئی ہے بعض قرآن کی آیات میں، تو پھر اس کا آپ یعنی آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا پھر انکار کر لو قرآن کی آیت صحیح نہیں ہے؟ کہتے نہیں، قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے اور ہمارا نظریہ بھی صحیح ہے، کیونکہ ہمارا نظریہ قرآنی آیات کے مطابق ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ بعض آیات میں اگر ظاہر ظہور آیت یہ بتا رہی ہے کہ کسی نبی سے کوئی گناہ صادر ہوا ہے یا نسبت گناہ دی گئی ہے تو یقیناً وہ ترک اولا ہے۔ ترک اولا سے مراد یہ ہے کہ دو اچھی چیزیں ہیں، دو اچھی چیزوں میں سے ایک بہت اچھی چیز ہے، ایک صرف اچھی چیز ہے، ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا، یعنی اچھی چیز کو انتخاب کرنا بہت زیادہ اچھی چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے ترک اولا۔ کہتے ہیں یہی مسئلہ ہے ترک اولا کا۔ ایک تعبیر انہوں نے ذکر کی ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ حسنات نیکیاں، ابرار جو نیک شخص ہیں، نیک لوگوں کی نیکیاں، اچھے لوگوں کی نیکیاں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مقربین کے گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک نیک ہے بندہ، ایک اللہ کا مقرب ہے، ممکن ہے چونکہ وہ نسبت کا مسئلہ ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص نیکوکار ہے یہ اچھا ہی ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے اچھی چیز کو انتخاب کر لیا۔ یہی اچھی چیز جو اس نے انتخاب کی ہے وہ جو بہت زیادہ اللہ کے قریب ہے اس کے لیے وہی چیز
وہ عنوان گناہ شمار کیجیے، اور اسی وجہ سے قرآن میں نسبت دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقام جتنا ہے اسی کے اعتبار سے ہے نا۔ فرض کریں ایک عالم روٹی لے کر، مجتہد روٹی لے کر جو ہے ویسے خیابان میں جاتے وقت وہ کھاتا جائے، کیونکہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ اجازت نہیں دیتا۔ اگرچہ یہ فعل حرام نہیں ہے، لیکن اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت اجازت نہیں دیتی کہ ویسے چلتے پھرتے روٹی نون وائی سے لے کر اور کھاتا جائے۔ لہذا اس طرح کے عمل کو ہم ترک اولا کہتے ہیں، کہ بہتر یہ چیز تھی جو بہت زیادہ اچھی تھی، اس کو انتخاب کر لیتے، اس کو چھوڑ دیتے۔ اچھی چیز کو، اولا چیز کو چھوڑ دیا اور حسن چیز کو انتخاب کیا، یعنی حسن کو انتخاب کر لیا، احسن کو چھوڑ دیا، بہتر چیز کو، اور بہتر تر ہے اچھی سے اچھی چیز۔ کس کو انتخاب کیا؟ جو زیادہ اچھی تھی اسی کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور جو اچھی تھی اس کو انتخاب کر لیا۔ اس کا نام ہے ترک اولا۔ اور حاشیے میں لکھتے ہیں کہ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں معصومین علیہم السلام کے روایات میں سے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور نام نہیں لیا کہ کس معصوم کا یہ جملہ ہے۔ بہرحال چاہے یہ فرمان معصوم ہو، یا نقل بالمعنی ہو، یا نقل ویسے ہی علماء اور بزرگان نے مجموعاً معصومین کی روایات سے ایک جملہ بنایا ہو، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ بس انشاءاللہ ہم بس انبیاء الہی کے بارے میں کچھ دوسری چیزیں بھی ہیں، وہ آنے والے جلسے میں کچھ لمحات کے بعد آپ کی خدمت حاضر ہوں گے، اور انہی کے ساتھ وصلی اللہ علیہ وسلم۔